حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے رو پڑا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور فرمایا جو رو پڑا اللہ کے سامنے، فرمایا اس کو اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک جب تک دودھ جو ہے وہ بھینس کی تھن میں یا گائے کے تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ جس طرح دودھ گائے کے اندر واپس نہیں جاتا، نکل جائے، تو اسی ہی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اللہ کے سامنے رونے والے بندے پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ روئیں تو صحیح اللہ کے سامنے، آنسو بہائیں تو صحیح، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، دنیا کے سامنے رونا کام نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کر لو، یہ وقت ہے۔ دوسری حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دیں گے۔ ان 7 میں ایک وہ بھی بندہ ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا ہوگا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو، اس نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر لیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت پیارا عمل ہے اللہ کے سامنے رونا۔ یہ دنیا کے سامنے رونا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے رو لو، انشاءاللہ اللہ رحمان راضی ہو جائیں گے۔ 1-2 باتیں اور سنو اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ جو بھی مصیبت آئے اللہ کو یاد کر کے رو کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ انشاءاللہ قبول کرتا ہے۔ اگر بے اولاد ہو، اولاد نہیں ہے، آج تہجد کے وقت جب لوگ سو جائیں اللہ کے سامنے روئیں اور کہیں اللہ میں نے اولاد تم سے لے کے جانی، میرے پروردگار میرے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اللہ میں نے تجھ سے لے کے جانی، بس ایک ہی بات ہے، اللہ میں نے لے کے جانی ہے، اور لینی بھی تجھ سے ہے، اور لینی بھی لازمی ہے، آج ہی لینی ہے، آج ہی یہاں سے امید لگا کے جانی ہے اللہ کہ تو مجھے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو مجھے اولاد ضرور دے گا۔ یہ امید لگاؤ اللہ سے، یاری لگاؤ اللہ کے ساتھ، دوستی لگاؤ اللہ کے ساتھ، اپنا لگاؤ اللہ کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے دم کو بہاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ اللہ کی رحمت دیکھنا جوش میں کیسے آتی ہے۔ آؤ تو صحیح، یہ تمہارے ملتان کا واقعہ ہے۔ ایک چودھری جس کے پاس کافی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے، مال بڑا زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، لیکن اس چودھری کے پاس بیٹا ایک ہے جو آنکھوں سے نبینا اور کانوں سے بہرا ہے۔ بڑا علاج کروایا، بڑا بھاگا کہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے، ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے، اور وہ بھی آنکھوں سے نبینا اور کانوں سے بہرا۔ بڑا بھاگا، بڑا دوڑا، لیکن کیا ہوا کہ نہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی نہ اس کے کان ٹھیک ہوئے۔ ایک دن اس نے سنا اپنے امام سے خطبہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے رو کے دعا مانگو، اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اس نے بھی سوچ لیا اور ٹھان لیا کہ یار میں نے پوری دنیا میں جا کے چکر لگا کے دیکھیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن میرے بیٹے کو فاقہ نہیں ہوا۔ اب کیوں نہ ہو کہ اس حکیم جو سب سے بڑا حکیم ہے، جو حکمت والا اور دانائی والا ہے، جو اللہ ہے، جس اللہ نے یہ آنکھیں دے کے لی ہیں، جس اللہ نے یہ کان بنا کے ان میں بصارت نہیں ڈالی، ان میں سماعت نہیں ڈالی، تو فرماتے ہیں میں اس اللہ سے کیوں نہ دعا کروں۔ وضو کیا اور رو پڑے، اللہ کے سامنے آئے، رو کے کہنے لگے اللہ میں تجھ سے اپنے بیٹے کے لیے شفا مانگتا ہوں، اللہ میں اس کا علاج کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ میں نے یہ اس کا علاج کروا کے جانا ہے، اللہ میں نے اس کے کان لے کے جانے ہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی کو لے کے جانا ہے اللہ تجھ سے، اللہ میں نے جانا نہیں۔ یہ تہجد کا وقت تھا، جب آیا تھا تہجد چلی گئی، نماز فجر ہو گئی، فجر کے بعد بیٹھا ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ میں نے لے کے جانا ہے، اور رو رہا ہے، زاروں کے دار رو رہا ہے۔ نمازی دیکھ رہے ہیں، جو چودھری آج تک مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا، آج وہ مسجد میں آ کر رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سورج طلوع ہوا، اس کی بیٹی آئی، آ کے کہنے لگی بابا جان آپ کو اماں جان بلا رہی ہے۔ یہ کہتا آپ جائیں، میں نے نہیں آنا، اور اللہ کو کہتا اللہ میں نہیں جاؤں گا جب تک تو میرے بیٹے کو آنکھوں کی بنائی اور کانوں کی سماعت نہ دے دے۔ یہ نہیں گیا اور مناتا رہا اللہ کو۔ جب دوبارہ بیٹی آئی اور کر کہنے لگی ابا جان گھر چلیے اور جا کر معجزہ دیکھیے کہ میرا بھائی ہماری بات کو سن بھی رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو مناؤ،
اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ